بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آنے والا دور۔ ہر دور کا انسان ماضی، حال اور مستقبل جاننے کے لیے بے چین رہا ہے۔ مستقبل کے پردے میں کیا چھپا ہے، اس کی کھوج انسان کو بے چین کیے رہتی ہے۔ یہ کہانی بھی ایک ایسے ہی بادشاہ کی ہے جو گزرے ہوئے ہزاروں سال کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ کوئی اسے بتا دے کہ اس کے بعد آنے والا دور کیسا ہوگا۔ سلیمان بادشاہ کے دل میں یہ تمنا کیسے جاگی؟ ہوا یوں کہ اللہ میاں نے موت کے فرشتے عزرائیل کو بادشاہ کی جان لینے کے لیے بھیجا۔ بادشاہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا، وہ نہایت عقل مند اور دانشمند تھا۔ عزرائیل نے جب اسے بتایا کہ وہ اس کی جان لینے آیا ہے تو بادشاہ نے کہا کہ میں تمہاری بات مان سکتا ہوں، لیکن پہلے مجھے یہ بتایا جائے کہ میں نے 500 سال حکومت کی ہے۔ مجھے یہ فکر ہے کہ میرے بعد میری رعایا کس حال میں ہوگی۔ عزرائیل نے واپس جا کر جب یہ بات اللہ میاں سے کہی تو اللہ تعالیٰ نے کہا چلو ہم بادشاہ کو 40 دن کی اور مہلت دیتے ہیں، لیکن تم اس سے جا کر کہو کہ ان 40 دنوں میں وہ یہ معلوم کرے کہ ماضی میں دنیا کیسی تھی۔ اگر اس نے یہ معلوم کر لیا تو اس کا موجودہ دور سے مقابلہ کرنے کے بعد اس کی خواہش ہوگی کہ وہ اس دنیا میں مزید نہ رہے۔ عزرائیل نے واپس آ کر بادشاہ کو اللہ میاں کا پیغام پہنچا دیا۔ بادشاہ نے اپنے مشیروں سے پوچھا، دنیا میں کس جانور نے سب سے لمبی عمر پائی ہے؟ مشیروں نے کہا وہ سفید گدھ جو ایک بابا کے نام سے مشہور ہے، دنیا کا سب سے پرانا پرندہ ہے۔ بادشاہ اس سفید گدھ کے پاس گیا اور کہا میں دنیا میں 500 سال سے حکومت کر رہا ہوں، اب مجھے صرف 40 دن کی زندگی اور ملی ہے۔ مجھے بتاؤ کہ ماضی میں یہ دنیا کیسی تھی؟ گدھ نے کہا میری عمر تو صرف 1500 سال ہے، بہتر ہے کہ تم اس پہاڑ کی دوسری جانب رہنے والے میرے بھائی سے مل لو جو 2000 سال سے زندہ ہے۔ بادشاہ پہاڑی کی دوسری طرف جا کر اس بوڑھے گدھ سے ملا۔ گدھ نے کہا میں تمہیں اپنے تجربات بتاتا ہوں۔ ہمارے علاقے میں ایک دفعہ بہت شدید برف باری ہوئی، کھانے پینے کی تمام چیزیں برف کے نیچے دب گئیں۔ مجھے کئی دن تک کھانے کو کچھ نہ ملا تو بھوک سے نڈھال ہو گیا۔ خوراک کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہا تھا کہ سونے کا ایک مینار نظر آیا۔ میں مینار کے اوپر بیٹھ گیا۔ میری نظر مینار سے نیچے پڑی تو دیکھا لوگ نماز پڑھنے میں مصروف ہیں۔ پہلی قطار میں سفید داڑھیوں والے لوگ بیٹھے ہیں، دوسری قطار میں جو لوگ تھے ان کی داڑھیاں کالی تھیں اور سب سے پچھلے والے کلین شیو تھے۔ نماز ختم ہونے کے بعد جب چند لوگوں نے دیکھا کہ میں اوپر نڈھال پڑا ہوں تو ایک بزرگ نے کہا یہ پرندہ بھوک سے مر رہا ہے، چلو ایک بیل ذبح کرتے ہیں اور اس کو کھانے کو کچھ دیتے ہیں۔ ان نیک لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے خوب پیٹ بھر کر کھایا اور میرے جسم میں توانائی آ گئی۔ 100 سال بعد پھر ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ شدید سردی اور برف باری کی وجہ سے مجھے کچھ نہیں ملا۔ میں پھر مسجد کے ایک مینار پر جا بیٹھا۔ یہ مینار چاندی کا تھا اور اس مسجد میں بھی لوگ نماز ادا کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ یہاں پہلی قطار میں کالی داڑھیوں والے تھے، ان کے پیچھے سفید داڑھیوں والے اور آخر میں وہ لوگ تھے جن کی داڑھیاں نہیں تھیں۔ ایک بار پھر پہلے کی طرح ہوا، نمازیوں نے جب مجھے بھوک سے نڈھال دیکھا تو انہوں نے کہا چلو ایک بھیڑ ذبح کر کے اس کو کھانے کو کچھ دے دیتے ہیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے پھر پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور پھر اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔
اس واقعے کے بعد پھر جب 100 سال اور گزرے تو ایک بار پھر برف کا طوفان آیا۔ مجھے کئی دن تک کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ کسی مسجد کے مینار پر جا بیٹھوں، اس طرح پیٹ بھرنے کا سامان تو ہو ہی جائے گا۔ اس بار جب میں مسجد کے مینار پر جا کر بیٹھا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ مینار نہ تو سونے کا ہے نہ چاندی کا، بلکہ یہ تانبے کا بنا ہوا ہے۔ اب جو لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے ان میں سے بغیر داڑھیوں والے سب سے آگے تھے، اس کے پیچھے سیاہ داڑھیوں والے تھے اور سب سے پیچھے سفید داڑھیوں والوں کو جگہ ملی تھی۔ میں اب بھی پر امید تھا کہ شاید کھانے کو کچھ مل جائے۔ اچانک میرے کانوں میں باتیں کرنے والے 2 آدمیوں کی آواز پڑی۔ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ وہ دیکھو ایک پرندہ مینار پر بیٹھا ہے، ذرا بھاگ کر میری بندوق تو لے آؤ، اسے مار کر ایک وقت کا کھانا تو بن جائے گا۔ میں نے سنا تو بھاگ کھڑا ہوا۔ گدھ نے بادشاہ سے کہا، دنیا روز بروز زوال کی طرف گامزن ہوتی جا رہی ہے، تہذیب و تمدن مٹ گیا ہے، لوگوں کے دل چھوٹے ہو گئے ہیں، خود غرضی اور لالچ میں اضافہ ہو گیا ہے، لوگ خیرات دینے میں بھی کنجوسی کرتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ ان حالات میں تمہارے بعد آنے والا حکمران پارسا اور متقی ہوگا؟ بادشاہ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ آنے والا وقت گزرے ہوئے زمانے کے مقابلے میں تکلیف دہ ہی ہوگا، اس لیے دنیا میں مزید رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر اس نے اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکا دیا۔ چینل کو لائک، سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔